السلام علیکم۔ میں اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس کال کوٹری میں میرے علاوہ 2 خطرناک مجرم اور بھی تھے۔ میرے ہاتھوں کو زنجیروں نے جکڑ رکھا تھا کیونکہ میں جس جرم میں گرفتار ہوا تھا، سننے والوں کو اس بات پر یقین نہ آتا۔ پہلی ہی رات میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کام کیا تھا کہ وہ جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ میری آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں۔ پچھلی رات یاد آتے ہی میری رگوں میں فشار خون بلند ہوا تھا۔ سرخ لباس میں وہ جان لیوا اس حد تک حسین لگ رہی تھی، اسے دیکھ کر میرے اندر کا وحشی جانور ہی تو جاگ اٹھا تھا۔ میں نے بڑی بے دردی سے اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور جب اپنا اصل روپ اسے دکھایا تو وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ ابھی تو میں نے اپنی محبت کی ابتدا بھی نہیں کی اور تم چلا رہی ہو۔ ابھی تو میرا جنون اور شدت پوری رات تمہیں برداشت کرنی پڑے گی، پھر کیا کرو گی؟ میری بات پر وہ حیرت کی تصویر بنی مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا، میں پوری طرح سے چونک اٹھا تھا۔ جب انسپیکٹر نے ڈنڈا جیل کی سلاخوں پر مارا تھا، شاید وہ مجھے متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا۔ اس نے حوالدار سے کہا کہ تالا کھولو جیل کا، سرکار سے اس شخص کی مرمت کا اجازت نامہ مل گیا ہے۔ یا تو آج یہ سچ بتائے گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیا ایک رات میں کیا کہ وہ مر گئی، یا پھر آج اس کی چیخیں پوری جیل کے قیدی سنیں گے۔ چل باہر آ۔ جیل کا دروازہ اس حوالدار نے کھولا تو انسپیکٹر نے مجھے بڑی تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھے بھاری بھرکم قسم کا شخص تھا اور گنجا بھی تھا۔ اس کا جاندار وجود اور 6 فٹ قد کو دیکھ کر میرا دل ایک دفعہ بھی گھبرایا نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جو میں نے کیا ہے میرا سامنا ایسے ہی لوگوں سے ہو سکتا تھا، لیکن میں بھی بے بس تھا۔ میرے جنون اور وحشی پن کا یہی عالم تھا۔ میں جیل سے باہر آیا تو اس انسپیکٹر نے مجھے گریبان سے پکڑا اور ایک ایسی کال کوٹری میں لے کر گیا۔ جیل کا دروازہ کھول کر اس نے مجھے اندر دھکیلا تھا۔ میں پوری طرح سے منہ کے بل جا کر گرا۔ میرے ہاتھ اب بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ خود بھی جیل کے اندر آیا۔ میں بالکل بے تاثر سا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، دیکھ، میں تجھے آخری موقع دے رہا ہوں، مجھے سچ سچ بتا دے کہ تو نے ایسا بھی اپنی بیوی کے ساتھ کیا کہ وہ ایک ہی رات میں مر گئی، اور جس طریقے سے اس کی موت ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا سوال 3-4 بار دہرایا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہنے لگا کہ تو ایسے نہیں مانے گا۔ پھر بولا کہ اپنی قیدی وردی کی شرٹ کے بٹن کھول، آج میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تیری زبان سچ بتانے پر مجبور ہو جائے گی۔ سالے، بیوی کو دیکھ کر ایسا بھی تیرے اندر کون سا جانور جاگ اٹھا تھا، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ اس نے اپنا غصے سے سرخ چہرہ میرے قریب کیا، میرے بالوں کو بڑی بے دردی سے پکڑ کر کہا۔ میں نے کہا کہ میرے ہاتھ زنجیروں سے کھول اور کسی لیڈیز کانسٹیبل کو میرے حوالے کر دے، پھر تجھے بتاتا ہوں کہ میرا جنون کیا ہے۔ آنکھیں تو میری بھی سرخ تھیں۔ میں نہ جانے کیسے اپنا غصہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ وہ کہنے لگا، سالے، تجھے میں بتاتا ہوں، آج تیرا سارا جنون نکال کر رکھ دوں گا۔ اس نے میری شرٹ کو بری طرح سے کھینچا تھا کہ سارے بٹن ٹوٹ کر گر گئے۔ اس نے میری وردی کو پھاڑ کر ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا اور میری کمر پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ اس شخص کے پہلے ڈنڈے نے تو میرے پورے وجود میں کرنٹ دوڑایا تھا۔ پہلا ڈنڈا بڑی زور کا محسوس ہوا تھا، لیکن اس کے بعد بے در پہ میری کمر پر پڑنے والے ڈنڈوں نے میرا وجود سن کر کے رکھ دیا۔ اب ایسی بھی بات نہیں کہ مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی، مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، اتنا کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن جو اذیت میں سہ چکا تھا، شاید یہ درد اس کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ 15 سے 20 منٹ مسلسل وہ شخص میرے جسم پر ڈنڈوں سے ضربے مارتا رہا، لیکن میری زبان سے اف تک نہیں نکلی تھی۔ وہ خود بھی اب تھک چکا تھا، اس لیے پوری طرح سے پسینے سے شرابور ہوتا ہانپ رہا تھا۔ پسینے تو میرے وجود سے بھی بہہ رہے تھے، سانس میرا بھی بری طرح پھول چکا تھا۔ اس نے غصے سے میرے بال پکڑے اور بری طرح سے کھینچنے لگا، کہنے لگا، بول کیوں نہیں دیتا؟ کیوں مارا تم نے اپنی بیوی کو؟ بامشکل ہی صحیح، لیکن میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، میں نے تو اس سے محبت کی تھی، اب وہ سہ نہ سکی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک رات بھی وہ میرے پیار کی متحمل نہیں ہو پائی، اور دعوے تو اس نے زندگی گزارنے کے کیے تھے۔ اسے مجھ سے شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ انسپیکٹر کہنے لگا کہ ہمارے سامنے زیادہ ڈرامے بازیاں مت کر،
पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, उसी से पता चल जाएगा कि तूने अपनी बीवी के साथ क्या किया है। ये सुनकर पहली बार मेरा दिल धड़का था, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो वाकई मेरे हर राज को खोल देती। मैं खामोश हो गया। वो शख्स कहने लगा, जिस दरिंदगी से तूने उसे मारा है, उसके घर वाले रो रो कर बेहाल हैं। वो कहते हैं कि तूने जानबूझकर उनकी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसका कत्ल कर दिया। ये तेरी सोची समझी साजिश थी। ये मौत कोई इत्तफाकिया मौत ना थी। कल की रिपोर्ट तुझे मुजरिम साबित कर देगी और फिर देख तेरा हशर क्या होता है। बचेगा तो तू भी नहीं। ये कहकर वो जेल से बाहर निकल गया। मुझे भी हवालदार ने ले जाकर वहीं बंद कर दिया, जिस जेल में मैं पहले से बंद था। वहाँ मौजूद दोनों कैदी मुझे चुपचाप देखकर कुछ हैरान थे, क्योंकि मेरे वजूद पर पड़ने वाले डंडों से अब खून रिस रहा था और ऐसी हालत में कैदियों की हाय हाय नहीं रुकती। उनका कराहना और तड़पना जारी रहता है। मैं खामोशी से बामुश्किल एक कोने में बैठ गया। अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा, जो कि मेरे लिए एक तल्ख बात थी। बहुत मोहब्बत की थी मैंने मरियम से, बेतहाशा। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन औरत की बेवफाई नहीं सह सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था। जिस फ्लैट में मैं रहता था, मरियम भी वहीं रहती थी। हम एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। मरियम का फ्लैट हमारे घर से निचली मंजिल पर था। मैं ऑफिस के लिए जाता, वो अपने फ्लैट का दरवाज़ा ज़रा सा खोलती कि मुझे देखती। पहले पहल तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन एक बार इत्तफाकिया मेरी नज़र आते दरवाजे तक पड़ी। एक बेहद खूबसूरत हसीन लड़की सामने खड़ी थी। मैं तो आंखें झपकना भूल गया था, उसके हुस्न का असीर हो गया था। जब मेरा उससे नज़रों का तसादुम हुआ और मैं नज़र पलटना भूल गया, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना सब कुछ खो बैठता, फ्लैट का दरवाज़ा धड़म से बंद हुआ था। मैं पूरी तरह से चौंक गया, फिर खुद को झटका और फटाफट से सीढ़ियाँ उतरकर बाहर चला गया। लेकिन पूरा दिन मुझे मरियम के ख्याल में परेशान किया था। मैं दिल फेंक किस्म का इंसान नहीं था। मैं अपनी सोचों में गुम था कि जब मुझे किसी ने बाजू से पकड़कर झंझोड़ा, बाजू पर लगे जख्मों ने मुझे कराहने पर मजबूर किया था। मैंने आंखें खोली तो देखा, मेरे बराबर में जेल में मौजूद कैदियों में से एक कैदी बैठा था। कहने लगा, तू सच क्यों नहीं बता देता पुलिस को? तेरे जख्मों को देखकर तो मेरा दिल दहल गया है। क्यों सह रहा है ये सब कुछ? मैंने ठंडी आह भरी थी, लेकिन जुबान का कुफल नहीं तोड़ा था। हमेशा औरत को ही पारसाई की देवी समझा जाता है, वफा का पैकर कहा जाता है और बेवफाई का लेबल मर्द के माथे पर चिपका दिया जाता है। लेकिन मेरा केस शायद मुख्तलिफ था। अगले रोज़ वो पुलिस वाला दोबारा मेरी जेल में आया। मुझे किन अखियों से देख रहा था। कहने लगा, मैंने ज़िंदगी में बड़े खबीस किस्म के लोग देखे हैं, मगर तुझ जैसा चालाक कातिल नहीं देखा। तूने 2 शादियाँ कर रखी थी, पहली बीवी भी मर चुकी है और दूसरी को तूने एक रात में मार डाला। ऐसी कौन सी आग है तेरे अंदर? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोला, तेरी गुज़श्ता ज़िंदगी की सारी पोल पटारियाँ खुल गई हैं सामने। फिर उसने मुझे जो खबर सुनाई वो मेरे लिए कर्बनाक थी। वो कहने लगा कि तेरी बीवी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट ने मुझे हैरत में डाल दिया है, क्योंकि जैसा हम समझ रहे थे वैसा तो कुछ भी नहीं। फिर वो पुलिस वाला कहने लगा कि तेरा केस मेरे लिए एक पहेली बन चुका है। तू सच बता दे तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें आज़ाद करवा दूंगा। उसकी ये बात सुनकर मैं फट पड़ा था। मैंने कहा कि तुम लोगों के वादे कभी सच्चे नहीं होते। औरत 4 आंसू बहाकर मजलूम बन जाती है और मर्द सिर्फ इसलिए छूटा पड़ जाता है। हमारा मुआशरा ही उसे जालिम समझता है, लेकिन औरत की सफाकी कोई नहीं देखता। मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर कहने लगा कि तू मुझे सारी बात सच बता, मैं वादा करता हूँ कि तेरे साथ इंसाफ करवाऊंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था कि ये सारे झूठे दिलासे हैं। उसने मेरी जेल का दरवाज़ा खोला और कहने लगा कि बाहर आओ। मुझे फिर उसी काल कोठरी में ले गया जहाँ उसने मेरा रिमांड लिया था, लेकिन इस बार वहाँ पर गोल मेज़ और 2 कुर्सियाँ रखी थीं। पीछे वही पीला बल्ब चल रहा था। इस बार उस इंस्पेक्टर का लहजा बड़ा धीमा था। कहने लगा, जो कुछ पोस्टमार्टम में आया है उसने तो मुझे हैरान कर दिया। मैं तो तुझे हवस का पुजारी समझता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब किया। कहने लगा, सच बता, मसला क्या है तेरे साथ? मैं अब भी चुप था। फिर बोला, इतना ही बता दे कि पहली बीवी को क्यों मारा था? इस सवाल ने तो खोया मेरे अंदर आग सी लगा दी थी। मैंने कहा, मैंने नहीं मारा उसे।
میرا لہجہ اس قدر بلند تھا کہ وہ انسپیکٹر دیکھ کر چونک سا گیا تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے مریم کا چہرہ آ گیا تھا، ہنستا مسکراتا، معصومیت کی تصویر تھی وہ لڑکی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ایک دن اماں نے بھنڈی بنائی تھی اور مجھے بالکل پسند نہ تھی۔ میں نے کہا اماں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ جانتی ہیں مجھے یہ نہیں پسند۔ میری ماں کہنے لگی اچھا آج کھا لو، کل تمہاری پسند کا بنا دوں گی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں منہ سجائے ٹی وی دیکھ رہا تھا جب باہر دروازے کی ڈور بیل بجی تھی۔ اماں نماز پڑھ رہی تھی، اسی لیے مجھے اٹھ کر باہر جانا پڑا۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ تو ایک سریلی سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، کہنے لگی جی دروازہ کھولیے، میں آپ کے پڑوس سے آئی ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی حسین دوشیزہ کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میری سوجھ بوجھ پھر سے گم ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میرے سامنے کر دی۔ میں نے پلیٹ لے کر اوپر رکھا رومال ہٹایا تو اس میں پلاؤ تھا۔ وہ کہنے لگی خالہ جی گھر پر ہیں؟ میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا جی اندر نماز پڑھ رہی ہیں۔ وہ اندر آ گئی۔ میری ماں نے جیسے ہی سلام پھیرا تو اس نے میری والدہ کو سلام کیا، کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر چلی گئی۔ میں ابھی تک مین دروازے پر کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ جاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی یہ پلاؤ میں نے خاص آپ کے لیے لائی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ بھنڈی نہیں کھاتے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ پھر باتوں باتوں میں مجھے اپنی والدہ سے معلوم ہوا کہ وہ لڑکی روزانہ ہمارے گھر آتی ہے اور میری والدہ سے ڈھیروں باتیں کرتی ہے۔ میری ماں بھی اس پر دل و جان سے فدا تھی اور میں بھی اس لڑکی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اس لیے اماں نے جب اس لڑکی کے لیے میری رضامندی پوچھی تو میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ یوں میری شادی مریم سے ہو گئی۔ مریم کو پا کر میں بہت خوش تھا۔ جتنی محبت میں اس سے کرتا تھا ایسے ہی جذبات وہ بھی میرے لیے رکھتی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی سنگت میں بے حد خوش تھے کہ جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ بیمار تو پہلے سے ہی تھی لیکن اچانک سے ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس کے بعد میری کمپنی نے مجھے دوسرے شہر بھیج دیا۔ مجھے کمپنی کی طرف سے ہی گاڑی اور فلیٹ بھی ملا تھا۔ میں مریم کے ساتھ لاہور میں شفٹ ہو گیا۔ جس فلیٹ میں رہتا تھا وہاں سامنے ایک اور فیملی بھی رہتی تھی۔ ابھی ہمیں شفٹ ہوئے چند ہی دن گزرے تھے کہ رات کے 2 بجے مجھے وہاں سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے ساتھ ساتھ مریم کی بھی آنکھ کھل گئی۔ شور ہی کچھ ایسا تھا، اس گھر میں رہنے والا مرد نہ جانے کس پر چلا رہا تھا۔ چونکہ وہ گھر ہمارے بالکل سامنے تھا اس لیے آوازیں بھی صاف آ رہی تھیں۔ اگلے روز میں آفس کے لیے جیسے ہی اپنے فلیٹ سے نکلا، ایک 40-45 سالہ شخص بھی اسی وقت سامنے فلیٹ سے نکلا تھا اور اس سے پیچھے فلیٹ کے دروازے پر کھڑی لڑکی کے چہرے پر زخم اور نیلوں کے نشان تھے۔ میں نے بس ایک سرسری سی نظر ہی اس پر ڈالی تھی لیکن اس کے چہرے کے زخموں نے مجھے دوبارہ اسے دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ لیکن میں فوراً سے نظر بدل کر نیچے اتر گیا۔ پتہ نہیں وہ شخص کیوں اپنی بیٹی کو مارتا تھا، کس بات پر ان کا جھگڑا ہوتا تھا۔ وہ لڑکی مشکل سے 20 سال کی تھی۔ 2 دن بعد پھر مجھے وہی آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر تو جیسے یہ سلسلہ ہی شروع ہو چکا تھا۔ ہر 2-3 دن بعد ہی ایسا ہی شور اور جھگڑا ہمیں سنائی دینے لگا۔ ایک دن میں نے مریم سے کہا کہ یہ کس عذاب میں ہم لوگ پھنس گئے ہیں۔ وہ کہنے لگی یوں مت کہیے، مجھے اس لڑکی پر بڑا ترس آتا ہے۔ ایک تو اس کا شوہر اس سے دگنی عمر کا ہے اور اس پر ظلم بھی کرتا ہے۔ یہ سن کر میرا تو دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں تو اس لڑکی کو اس شخص کی بیٹی سمجھتا تھا۔ میں یکدم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ وہ لڑکی اس شخص کی بیوی ہے؟ کہنے لگی ہاں، بیچاری بڑی ہی مظلوم ہے۔ سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا تھا۔ بہرحال لیکن میں دوسروں کے معاملے میں کم ہی دخل اندازی دیتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ مریم کی اس لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ خواتین کے معاملے میں کیا بات کرتا؟ مریم اس کی مظلومیت کے قصے مجھے سناتی رہتی تھی لیکن میں نے یہ چیز نوٹ نہیں کی تھی کہ جب سے مریم لاہور میں اس فلیٹ میں شفٹ ہوئی تھی چند ماہ سے اس کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ حالانکہ میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہ تھی لیکن اب اکثر وہ گھر کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی۔ میں گھر آتا تو کھانا تیار نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار میں گھر آیا تو کئی بار ڈور بیل دینے کے باوجود دروازہ نہیں کھلا تھا۔ لاہور میں ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہ تھا کہ میں یہ سوچ لیتا کہ مریم وہاں ہوگی۔ مجبوراً مجھے برابر کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ مجھے لگا مریم کی اس لڑکی سے دوستی ہے تو شاید مریم یہاں ہو۔ پہلے ہی بیل پر دروازہ کھلا تھا
سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی۔ کہنے لگی، جی کہیے۔ میں نے کہا، مریم آپ کے گھر پر ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں تو، میرے گھر پر تو نہیں ہے۔ ہاں، ایک نوجوان آیا تھا، میں نے اس کے ساتھ اسے جاتے دیکھا تھا، شاید اس کا بھائی ہوگا۔ اس لڑکی کی بات نے تو مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ اول تو مریم کا کوئی بھائی تھا نہیں، اور لاہور میں تو اس کا کوئی بھی نہ تھا، نہ کوئی رشتہ دار اور نہ ہی کوئی ملنے جلنے والا۔ میں نے فوراً سے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور مریم کا نمبر ملایا۔ مسلسل بیل جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اب مجھے پریشانی لاحق ہونے لگی تھی کہ وہ کہاں گئی تھی اور کس نوجوان کے ساتھ گئی تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، ایسا کریں، آپ کچھ دیر میرے گھر پر بیٹھ جائیں، مریم آئے گی تو پھر اپنے گھر چلے جائیے گا۔ مجھے یہ بات مناسب نہیں لگی، پہلے ہی اس کا شوہر ایک شکی مزاج قسم کا تھا۔ میں نے کہا، نہیں، رہنے دیں، میں یہیں انتظار کر لوں گا۔ وہ کہنے لگی، آپ کی مرضی ہے۔ اس نے دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا اور اندر چلی گئی۔ میں بار بار مریم کو موبائل پر کال کر رہا تھا اور وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی کرسی لے کر باہر آ گئی، کہنے لگی کہ یہ رکھ کر یہاں بیٹھ جائیں۔ میں نے وہ کرسی لی اور سائڈ پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ میں تھکا ہوا آفس سے آیا تھا، مجھے آرام کی ضرورت تھی۔ وہ کچھ دیر بعد میرے لیے جوس کا گلاس لے آئی، کہنے لگی، آپ آفس سے تھکے ہوئے آئے ہیں، اس لیے آپ یہ پی لیں، مریم ابھی آتی ہوگی۔ ویسے بھی پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ گئی ہوئی ہے، اب تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ اس وقت مجھے پیاس تو محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جوس کا گلاس خالی کیا اور ان کا شکریہ ادا کر کے کرسی پر مریم کا انتظار کرنے لگا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے، پھر میں نے دیکھا کہ مریم سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی، کہنے لگی، آپ جلدی آ گئے؟ میں نے کہا، میں جلدی نہیں آیا، تم لیٹ ہو۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ اور کہاں گئی تھی تم؟ کس کے ساتھ گئی تھی؟ ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے پرس سے چابی نکالی اور دروازہ کھولنے لگی، کہنے لگی، ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی تو میں گئی تھی، بس بازار سے کچھ سامان لانا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بس ایک شاپر تھا، کہنے لگی، میں سامنے والی فلیٹ کی شیزہ کو بتا کر گئی تھی، اس نے آپ کو بتایا نہیں؟ وہ فلیٹ کا دروازہ کھول چکی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے کہا، میں نے کہا، گئی کس کے ساتھ تھی؟ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ظاہر سی بات ہے، اکیلی گئی تھی، اور یہاں قریب میں جو مارکیٹ ہے وہیں تک گئی تھی۔ وہ شاپر سے دودھ کے ڈبے اور بریڈ اور کچن کا دوسرا سامان نکال رہی تھی، پھر اپنا پسینہ پوچھنے لگی، کہنے لگی کہ میں تو سمجھی تھی مارکیٹ قریب ہوگی، لیکن پیدل آنے جانے میں لگ پتا گیا، 2 گھنٹوں کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کہا، یہ چند چیزیں لانے میں تمہیں اتنا وقت لگ گیا کہ 5 گھنٹے تم بازار میں گزار کر آئی ہو۔ میری بات پر اس نے برجستہ مجھے دیکھا، کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ کیوں بلا وجہ مجھ سے بحث کر رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مریم مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے۔ پچھلے 5 گھنٹے سے گھر میں نہیں تھی اور مجھے کہہ رہی ہے کہ ابھی 2 گھنٹے ہوئے ہیں۔ پھر وہ لڑکا کون تھا؟ میں نے خود کو جھٹکا کہ مجھے شک نہیں کرنا چاہیے، میں شک کا زہر کیوں اپنی زندگی میں کھولوں؟ میں نے بات کو خود ہی رفع دفع کر دیا، لیکن اگلے روز ہی میں نے دیکھا کہ جب میں آفس سے آ رہا تھا، مریم سیڑھیوں میں ایک لڑکے سے باتیں کر رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرا خون ہی کھول اٹھا۔ وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ لائیں، سامان مجھے دیں، میں اوپر لے جاتا ہوں، آپ کہاں وزنی سامان اٹھائیں گی؟ لیکن وہ منع کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میرا تو روز کا کام ہے، آپ کب تک یہ ڈیوٹی دیں گے؟ میں تیزی سے چلتا ہوا جب ان تک پہنچا تھا، وہ ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ میں نے یہی باتیں سنی تھی کہ میں نے غصے سے اس لڑکے کی طرف دیکھا اور پھر مریم کی طرف۔ وہ لڑکا مجھے دیکھ کر فوراً سے سیڑھیاں پھلانگتا چلا گیا۔ مریم کی میری جانب پشت تھی۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟ تو مریم نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، کہنے لگی، اچھا ہوا آپ آ گئے، پکڑیں یہ سامان، میں تو تھک گئی ہوں، آپ تو صبح صبح آفس چلے جاتے ہیں اور گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہوتی ہے، پہلے لے کر آؤں اور پھر پکاؤں۔ مریم میری بات ٹال گئی تھی۔ میں نے پھر سے مریم سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، وہ اسی بلڈنگ کا لڑکا ہے، اس نے مجھے سامان اٹھائے دیکھا تو پوچھ لیا۔ اب اکثر ہی میں کھا رہا تھا تو مریم گھر پر نہ ہوتی تھی، برابر سے پوچھتا تو شیزہ کہتی کہ مریم ایک لڑکے کے ساتھ کئی گھنٹوں سے گئی ہوئی ہے۔ اب تو میرا صبر جواب دے گیا تھا، میں مریم سے لڑنے لگا تھا، وہ ہر بار مکر جاتی تھی۔ ایک بار میں آفس سے آیا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا،
یہ دیکھ کر تو میں گھبرا گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو مجھے کمرے سے سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو میری تو جان ہی نکل گئی۔ وہ لڑکا مریم کے ساتھ قابل اعتراض حد تک قریب کھڑا تھا، بلکہ یوں کہیں کہ اسے سنبھالے ہوئے تھا۔ جیسے ہی میری نظر پڑی تو دونوں گھبرا گئے۔ پھر مریم کہنے لگی کہ مجھے چکر آ گئے تھے، اس لیے مریم کی زبان پر یہی تھا کہ میں نے اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مار دیا۔ وہ لڑکا فوراً سے گھر سے باہر چلا گیا۔ میں نے مریم کو بھی بہت مارا تھا اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں غصے سے پاگل ہی تو ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی کی بے وفائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن آدھے گھنٹے بعد ہی مجھے کال آئی کہ روڈ کراس کرتے ہوئے آپ کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر مر چکی ہے۔ میرے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ مریم کو کھو دینے کا مجھے بہت دکھ تھا۔ میں غصے میں نہ جانے کیوں اندھا ہو گیا تھا، لیکن میرے لیے یہ بات قابل برداشت نہ تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ بے وفائی کرے۔ کچھ دن بعد مجھے سامنے والے فلیٹ سے شیزا کے شوہر کے مرنے کی بھی خبر ملی۔ اچانک اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ مر گیا۔ وہ بے سہارا ہو گئی تھی۔ ایک بار کہنے لگی کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ مجھے بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ جب میں نے شیزا سے نکاح کیا، وہ دلہن بن کر میرے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے میں داخل ہونے لگا تو فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کی باتوں نے تو میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے پیسے بہت جلد دے دوں گی، لیکن تم نے کمال کا کام کیا ہے۔ مریم کے لیے جو شک کا بیج تم نے سکندر کے دل میں ڈالا تھا، مریم کا پتہ تو بڑی آسانی سے صاف ہو گیا۔ پھر اپنے بڈھے شوہر کو تو میں نے زہر دے کر ہی مار ڈالا۔ سب سمجھتے تھے میں مظلوم ہوں، لیکن میرے مردوں سے غلط تعلقات کی وجہ سے وہ مجھے مارتا تھا۔ کسی کو شک بھی نہ ہوا اور مجھے اپنی محبت میں مل گئی۔ سکندر کو دیکھتے ہی میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، اس لیے آج اسے پا بھی لیا۔ یہ سن کر تو میرا دماغ کھولنے لگا تھا۔ اس لڑکی نے کیا گھٹیا کھیل کھیلا تھا میرے ساتھ۔ غصے سے میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو کھو دیا تھا، اسی لیے اس کا دوپٹہ بے دردی سے اتارا اور اسے بہت مارا، اور اس کے بعد اس کا گلا دبا کر میں نے اسے مار ڈالا۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کیا تھا، اور یہی اس کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بھی آیا تھا۔ اس نے میرا گھر برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں کیسے اسے چھوڑ سکتا تھا؟ میری بات سن کر وہ پولیس والا خاموش ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کیا سزا ملتی، لیکن میرا قصور صرف مریم پر شک کرنا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔